بھارت اپنی پالیسیز پر نظرثانی کرے، بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا چاہتا ہے، بھارت اپنی مرضی پاکستان پر مسلط نہیں کر سکتا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے خبردار کر دیا، کہا پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے، پاکستان اپنے شہریوں کو بھارتی آبی جارحیت کے نتیجے میں یرغمال نہیں بننے دے گا۔ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی جنگی اقدام تصور ہوگا۔ کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ مسئلہ ہے، مسئلہ کشمیر کے پرامن حل سے خطے میں امن ہوگا۔ بھارت عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ جنگ میں ہزیمت کے بعد مودی کی سیاست کے دن گنے جا چکے، مودی جھوٹے بیانیے سے عزت بچانا چاہ رہا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں بھارت کو اپنی بات منوانے کا موقع نہیں ملا، وزیر دفاع خارجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ بھارتی گمراہ کن موقف دنیا نے تسلیم نہیں کیا، شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں ہماری سچائی کو تسلیم کیا گیا، بھارت کو ایک بار پھر عالمی سطح پر خفت اٹھانا پڑی، کوئی فریق سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا۔ عالمی برادری نے ایک بار پھر پاکستان پر بھرپور اعتماد کا اظہار کر دیا، پاکستان کو ایک اور بڑا اعزاز مل گیا، پاکستان اقوام متحدہ کے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بورڈ کے 53ویں اجلاس کا صدر منتخب ہو گیا، پاکستان کے مستقل مندوب کامران اختر نے نئی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی پر حکومت کا سخت ایکشن، اپوزیشن کے 4 چیئرمینز کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب، انصر اقبال کو چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی خصوصی تعلیم، رائے مرتضی اقبال کو چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی پروفیشنل مینجمنٹ کمیٹی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، احسن علی اسٹینڈنگ کمیٹی کالونیز، سائمہ کنول کو چیئرپرسن اسٹینڈنگ کمیٹی تعلیم کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے نوٹیفیکیشنز جاری کر دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے پاکستان کو عالمی ٹورزم برانڈ بنانے کی ہدایت کی ہے۔ ملک میں سیاحت کے فروغ سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ سیاحت کو قومی ترقی کا مرکزی ستون بنانے کے لیے فوری عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ پاکستان کے سیاحتی شعبے میں زر مبادلہ کمانے کے لامحدود استعداد موجود ہے، سیاحت کے فروغ کے لیے خصوصی ٹورزم زونز قائم کیے جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 جولائی کو 2 روزہ دورے پر آذربائیجان کے لیے روانہ ہوں گے۔ شہباز شریف آذربائیجان میں اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے، آذربائیجان کی اعلیٰ قیادت اور دیگر رکن ممالک کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ باہمی تعاون، اقتصادی روابط، توانائی، تجارت، علاقائی استحکام اور سفارتی شراکت داری پر تبادلہ خیال متوقع، دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے امکانات پر بھی بات چیت کا امکان۔ وفاقی حکومت نے امریکی عدالت میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس میں عدالتی معاون فراہم کرنے اور فریق بننے سے انکار کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے استفسار کیا کہ اس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا اور وجوہات کیا ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے یہی فیصلہ کیا گیا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ریمارکس دیے، بغیر وجوہات کے کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا، یہ آئینی عدالت ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی عدالت آ کر کہہ دے کہ فیصلہ کیا ہے اور وجوہات نہ بتائے جائیں۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر وجوہات سے طلب کرتے ہوئے سماعت 4 جولائی تک ملتوی کر دی۔ سوات واقعہ المناک اور افسوسناک ہے، واقعے میں انسانی جانیں ضائع ہوں، یہ قدرتی آفت تھی، ایسے واقعات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی میڈیا سے گفتگو، کہا سوات واقعے کی مکمل تفتیش کی جائے گی، ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، عوام ایسی جگہوں پر جانے سے اجتناب کریں جہاں خطرہ ہو۔ ہم سے سوال وہ پوچھتے ہیں جو خود سر سے پاؤں تک کرپشن میں ملوث ہیں، جو دوسروں کو جاہل کہتے ہیں وہ خود جاہل ہیں، ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں، اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کے پی ٹی آئی پر بار کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی حکومت کی اب تک کوئی آڈٹ رپورٹ نہیں آئی، خیبر پختونخوا میں کرپشن کی داستانیں ہیں، سوشل میڈیا پر فتنہ پھیلانا ان کا کام ہے۔ پی ٹی آئی نے 180 سیٹیں جیتیں، 8 فروری 2024 کو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، تحریک انصاف سے انتخابی نشان چھیننا ایک المناک واقعہ تھا، پارٹی سے انتخابی نشان چھین لینا سیاسی ناانصافی تھی،
और अवाम के मैंडेट की तौहीन है। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की मीडिया से गुफ्तगू कहा, 17 सीटों वाली जमात को 110 सीटें देकर हुकूमत दे दी। मखसूस नशिस्तों को माले गनीमत समझकर तकसीम किया गया। पीपल्स पार्टी ने हमेशा पार्लियामेंट की बालादस्ती की है और पार्लिमानी इदारों को मजबूत बनाने के अज़म की तजदीद ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पार्लिमान निज़ाम के आलमी दिन पर पैगाम, कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर में तालीम, सेहत और साफ पानी पर फोकस किया गया। हुकूमत इनसे सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रही है। दीगर सूबों से लोग इलाज के लिए सिंध आ रहे हैं। गरीबों और मुस्तहिक लोगों को सोलर सिस्टम दिए जा रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लाखों खानदानों को मुफ्त सोलर दिए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर 21 लाख घर बना रहे हैं। सिंध हुकूमत ने हर सेक्टर पर फोकस किया है। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की वैक्सीनेशन करवाएं। आने वाली नस्ल के लिए हमें वैक्सीन में खुद कफील होना होगा। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सेहत के शोबे में इकदाम कर रहे हैं। हमारी तरजीह है कि लोगों को बीमार होने से बचाएं। इस्लामाबाद में आइंदा 12 रोज तक वैक्सीनेशन की जाएगी। शहरियों को सेहत की सहूलियात फराहम करना हमारा फर्ज है। जाएं तो जाएं कहां? हुकूमत ने एक बार फिर महंगाई की मारी आवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। डीजल की कीमत में 15 रुपए, पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर तक इजाफा मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज रात किया जाएगा। ओगरा ने LPG 7 रुपए 43 पैसे फी किलो सस्ती कर दी। LPG की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नई कीमत 191 रुपए 80 पैसे फी किलोग्राम मुकर्रर हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG का 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 88 रुपए 71 पैसे सस्ता हो गया। नई कीमत 2551 रुपए हो गई और नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। NDMA ने मुल्क भर में 5 जुलाई तक शदीद बारिशों और मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, परदीर, सवात और कुमराट वैली में तूफानी बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। चारों सूबों में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। NDMA ने तमाम मुतालिका इदारों को मुमकिना हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र पेशगी इक़दामात की हिदायत जारी कर दी। कराची वाले एक बार फिर से हो जाएं तैयार। 5 या 6 जुलाई से सिंध में मानसून का नया सेल दाखिल होगा। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिशें मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने कहा 7 या 8 जुलाई को कराची में बारिशें हो सकती हैं। कुछ दिनों तक कराची का मौसम अब्र आलूद रहेगा। पहले स्पेल में अच्छी बारिश हुई। चौकिंग पॉइंट्स पर अर्बन फ्लडिंग देखी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तेज आंधी और बारिश के दौरान पेश आने वाले हादसात में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। जख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। नहरों में नहाने पर पाबंदी यकीनी बनाने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाने के भी अहकामात। मरियम नवाज ने अवामी हिफाजत के लिए बड़े साइन बोर्ड्स को हटाने के अहकामात दे दिए। कहा पंजाब हुकूमत इस गम की घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ खड़ी है। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात बरूए कार लाए जा रहे हैं। कराची के इलाके खारादर में इमारत की छत गिर गई। 7 मंजिला इमारत की टंकी गिरने से जीनों और कॉरिडोर को नुकसान पहुंचा। स्नार्कल की मदद से इमारत में फंसे हुए अफराद को निकाल लिया गया। पुलिस ने कहा कि 4 अपार्टमेंट में 22 लोग फंसे थे। टंकी गिरने से इमारत का हिस्सा गिरा। इमारत 1997 में बनी थी, जो कुछ अर्से पहले रिहायशों ने इमारत की मरम्मत करवाई थी। हादसे में फ्लैट में काफी सामान का नुकसान हुआ। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस और हुकूमत सिंध के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। मुज़ाहिरीन की कराची प्रेस क्लब से CM हाउस जाने की कोशिश।
مظاہرین کو ریڈ زون جانے سے روکنے کے لیے پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج اور واٹر کینن کا استعمال، شیلنگ کر کے مظاہرین کو پیچھے دھکیل دیا۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ ہماری تنخواہوں میں اور پینشن میں 70% اضافہ کیا جائے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج عالمی یوم پارلیمان منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا مقصد جمہوریت، عوامی نمائندگی اور قانون سازی کے عمل میں پارلیمان کے کردار کو اجاگر کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 2018 میں اس دن کو منانے کی منظوری دی تھی۔ اس سال عالمی یوم پارلیمان کا موضوع جمہوریت کے لیے مضبوط پارلیمان ہے۔ پارلیمان شہریوں کے بنیادی حقوق اور آزادی کے تحفظ کی ضامن ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی یوم پارلیمان پر خصوصی پیغام۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پارلیمان قومی پالیسی سازی، شفافیت اور جواب دہی کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ یہ دن جامع طرز حکمرانی کو فروغ دینے میں پارلیمان کے اہم کردار کو واضح کرتا ہے۔ صنفی سماجی تحفظ کو آگے بڑھانے کے لیے پارلیمان کا کردار اہم رہا ہے۔ نظام پارلیمان جمہوریت کا دل اور ریاست کی اصل طاقت ہے۔ پارلیمانی نظام کے عالمی دن پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام، کہا کہ پنجاب اسمبلی سمیت تمام جمہوری ایوانوں کو سلام پیش کرتی ہوں۔ پنجاب اسمبلی نے وفاق پاکستان کی مضبوطی، آئینی بالادستی کی روشن مثالیں قائم کی ہیں۔ قائد اعظم کے جمہوری افکار کی روشنی میں پارلیمانی روایات کو پروان چڑھائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کا اسلام آباد کے مرکزی امام بارگاہ اثنا عشری کا دورہ، سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ نے امام بارگاہ کے منتظمین سے ملاقات کی۔ منتظمین نے سیکیورٹی اور دیگر انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ محرم الحرام کے لیے جامع سیکیورٹی پلان تیار کیا گیا ہے۔ بزدل دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے لیے سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ فوج صوبوں میں سول انتظامیہ کی مدد کے لیے موجود رہے گی۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں سی ٹی ڈی اور سیکیورٹی اداروں کی مشترکہ کارروائی، 2 مطلوب دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ہلاک دہشت گرد اساتذہ پر فائرنگ میں ملوث تھے۔ ہلاک دہشت گردوں کے سروں کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر تھی۔ دہشت گردوں نے کرم کے علاقے تری منگل میں فائرنگ کر کے 5 اساتذہ کو شہید کیا تھا۔ کارروائی کے دوران ایک مقامی شخص پاؤں پر گولی لگنے سے زخمی ہوا۔ کراچی کے علاقے لانڈھی سے تاجر کا اغوا، خاندان سے 2 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ۔ 71 سالہ تاجر معین الدین خان کے اغوا کی واردات نے پولیس اور عوامی حلقوں میں سنسنی پھیلا دی۔ تشدد زدہ ویڈیوز بیٹوں کو موصول، اغوا کا مقدمہ بیٹے غیاث الدین خان کی مدیت میں قائد آباد تھانے میں درج۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ گجرانوالہ کے علاقے ایمن آباد میں افسوسناک واقعہ، زہریلا کھانا کھانے سے انٹرنیشنل کبڈی پلیئر نوید پہلوان کی 2 معصوم بیٹیاں جاں بحق ہو گئیں۔ والدین سمیت 3 بچے تشویشناک حالت میں اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ گزشتہ شب نوید پہلوان نے اپنے بچوں کے ساتھ نجی فوڈ پوائنٹ سے کھانا تناول کیا تھا۔ واقعے کے بعد مقامی انتظامیہ اور پولیس حرکت میں آ گئی۔ فوڈ پوائنٹ کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ کراچی میں سندھ پولیس کی نمبر پلیٹ والی موٹر سائیکل پر سوار ڈاکوؤں کی فائرنگ سے نوجوان زخمی۔ واقعے کے بعد ملزمان زخمی نوجوان کو چھوڑ کر لیاقت آباد فلائی اوور کی طرف فرار ہو گئے۔ اینی شاہدین کے مطابق موٹر سائیکل پر سوار 2 ملزمان نے 2 شہریوں کو واردات کا نشانہ بنایا اور موبائل فون چھیننے کی کوشش کی۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ملزمان کی تلاش جاری۔ سندھ میں رواں سال ڈینگی وائرس سے پہلا مریض انتقال کر گیا۔ سندھ انفیکشن ڈیزیز اسپتال کے حکام کے مطابق ڈینگی کا 24 سال کا مریض 2 روز سے وینٹیلیٹر پر تھا۔ ٹیٹلیٹس 32,000 رہ گئے تھے۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ رواں سال سندھ بھر میں ڈینگی کے 295 کیسز رپورٹ ہو چکے، جن میں کراچی سے ڈینگی وائرس کے 260 کیسز سامنے آئے ہیں۔ ایران اسرائیل جنگ اور سیز فائر، 16 دن بعد مشہد سے پہلی پرواز کی کراچی آمد۔ ایران ایئر کی پرواز IR-816 ایئر بس A319 طیارے کے ذریعے آپریٹ کی گئی۔ طیارے نے گزشتہ رات 1:13 پر کراچی لینڈ کیا۔ ایویشن ذرائع کے مطابق 13 جون کو اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے اور پھر دونوں ممالک کے درمیان جنگ کے بعد سیز فائر ہوا۔ تب سے تہران کا فلائٹ آپریشن معمول پر نہیں آ سکا۔
پاکستان نے ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ میں جاپان کو شکست دے کر مسلسل چوتھی کامیابی حاصل کر لی۔ گرین شرٹس نے 39 کے مقابلے میں 79 گول سے کامیابی حاصل کی۔ 27 جون کو شروع ہونے والی یہ ایشین چیمپئن شپ 4 جولائی تک جنوبی کوریا کے جیونجو ہواسان جمنیزیم میں جاری رہے گی۔ پاکستان اب کل مالدیپ کے خلاف میدان میں اترے گا۔